اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ 4 سال اور بعض روایتوں کے مطابق 5 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس گزارے اور 6 سال کی عمر میں والدہ حضرت آمنہ بھی اس جہان فانی سے کوچ کر گئی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی وفات پر انتہائی غمگین تھے۔ آپ نے صرف 1 یا 2 سال والدہ کا پیار محبت اور شفقت پائی۔ والدہ کے بعد دادا عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال تھی۔ حضرت آمنہ کی وفات نے عبد المطلب کے پرانے زخم کو ریت دیے تھے۔ ابھی 2 سال ہی گزرے تھے کہ دادا عبد المطلب کا سایہ شفقت بھی نہ رہا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال تھی۔ وفات سے پہلے عبد المطلب نے اپنے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کے حوالے کیا۔ ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکے چچا تھے۔ ابو طالب اور عبداللہ بن عبد المطلب دونوں ایک ہی ماں سے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دادا عبد المطلب کی وفات کے بعد اپنے چچا ابو طالب کی زیر کفالت زندگی بسر کر رہے تھے۔ ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل و جان سے چاہتے تھے اور اپنی اولاد سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھتے تھے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ لوگ قحط سے دو چار ہو گئے۔ بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے اناج کی پیداوار بالکل بھی نہیں ہوئی۔ گزشتہ سالوں کا ذخیرہ کیا ہوا اناج مکمل طور پر ختم ہو گیا۔ ہر کوئی پریشان حال تھا۔ بھوک کی وجہ سے ہلاکت یقینی تھی۔ مکہ کے لوگ ابو طالب کے پاس آئے اور کہا کہ آ جاؤ، خانہ کعبہ میں چلتے ہیں، وہاں سب مل کر اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا مانگیں گے۔ مکہ کے لوگ بت پرست مشرک تھے۔ وہ ہمیشہ بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ لات و منات اور عزا ان کے بڑے بت تھے، لیکن جب بھی مشکل وقت آتا وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت شروع کر دیتے تھے۔ جب مشکل وقت ٹل جاتا تھا تو دوبارہ بتوں کی طرف لوٹ آتے تھے۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، مشرکین مکہ کم از کم مشکل وقت میں تو اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے، لیکن آج کل لوگ مشکل وقت میں بھی اللہ کو نہیں پکارتے، بلکہ پیروں فقیروں اور مزاروں پر بھٹکتے پھرتے ہیں۔ ابو طالب اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی پکڑ کر بیت اللہ میں تشریف لائے۔ ابو طالب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بٹھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کی انگلی پکڑ رکھی تھی۔ آسمان آگ برسا رہا تھا اور پیاسی زمین انگارے اگر رہی تھی۔ قحط سالی نے لوگوں کی کمر توڑ رکھی تھی۔ بارش کا کہیں نام و نشان تک نہ تھا۔ لوگ خانہ کعبہ میں جمع ہو گئے۔ سب نے مل کر اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا کر دی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تمام لوگوں کے ساتھ مل کر بارش کی دعا کی۔ ابھی دعا مکمل ہی کی تھی کہ چاروں طرف سے آسمان پر بادل امنڈ آئے اور اس قدر زور سے بارش آئی کہ مکہ میں سیلاب آ گیا۔ پیاسی دھرتی بھی خوب سیراب ہوئی۔ ہر طرف خوشحالی پیدا ہو گئی۔ گرمی کی شدت ٹوٹ گئی۔ اہل مکہ خوش ہو گئے۔ قحط ختم ہو گیا اور پیداوار بھی خوب ہوئی۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے تھے۔ پہلے قبیلہ بنی سعد میں دائی حلیمہ سعدیہ کے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود برکت کی وجہ سے رحمتوں کا نزول ہوا اور ان کے گھر خوشحالی آئی اور غربت ختم ہوئی، اور اب اہل مکہ نے بھی رحمت للعالمین کی رحمت کا مظاہرہ کیا۔